بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی دوڑتا ہوا آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی کہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ، میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ بات کیا ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار، میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، میں لٹ گیا ہوں۔ سرکار، میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سرکار، میری بیٹی میرے اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی۔ میری چھت کی دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ چند ہی لمحے کے بعد آنکھیں کھولی اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں، اپنے دل کی بے تابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے میری مرید، کیا تم جانتے ہو کاراف کے ویرانے کو؟ تو اس مرید نے عرض کیا، سرکار، وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، وہاں دہشت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ورگ کے ویران میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا، اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا۔ پھر وہاں سے جناتوں کی فوج گزرنا شروع ہوگی، وہ جنات دہاڑتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو
उखाड़ सकता है, वो सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को वो कभी भी पार नहीं कर सकता। फिर वो शहंशाह जिन आपसे पूछेगा, फिर आप उसको अपनी पूरी दास्तान बता देना कि मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ, उन्हीं का भेजा हुआ हूँ। मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और ज़िंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौम जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हुजूर गौसे आजम का ये मुरीद कर्फ के वीरान की तरफ चल देता है। 2 किले छोड़ने के बाद तीसरे किले पर बैठ जाता है। कर्फ के इलाके में जाकर हुजूरे गौसे आजम का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम करता है और चारों तरफ लकीर खींच कर बैठ जाता है। जिन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े खतरनाक जिन गुजरते हैं और उसकी तरफ हमला करते हैं, लेकिन सरकारे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर को जब वो छूते हैं तो उससे टकराकर भाग जाते हैं। सारे जिन्नात की फौज चली गई। आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आ रहा था। जब वो अपने सामने एक इंसान को बैठा हुआ देखता है तो शेर की तरह दहाड़ता हुआ और हाथी की तरह चिल्लाता करने के लिए लपका, लेकिन जैसे ही हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर से टकराया, वो वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गया और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, बता क्या है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने अपना पूरा मुकदमा पेश किया कि ऐ जिन्नात के बादशाह, मैं हुजूर गौसे आजम का मुरीद हूँ। मेरी लड़की छत पर गई थी और वहाँ से मेरी बेटी गायब हो गई है। कोई जिन उसको उठाकर ले गया है। मुझे मेरी लड़की आज ही चाहिए और ज़िंदा चाहिए और इज्जत के साथ चाहिए। जब शहंशाह जिन्नात ने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो अपनी फ़ौज को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद कहा कि ये हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है, उसकी बेटी गायब हो गई है, कोई जिन उसे उठाकर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में उतर जाओ, कुओं की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों में वीरानों में तलाश करो, जंगल में तलाश करो, आबादी में तलाश करो, जैसे भी हो उस लड़की को लेकर आना और वो जिन जो उस लड़की को ले गया है उसको भी लेकर आना। पूरी जिन्नात की फौज चल देती है, मगर फिर शहंशाह जिन्नात ने फिर उन लोगों को वापस बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आकर ये मत कह देना कि लड़की हमें नहीं मिली है। इसलिए अगर लड़की जिन्नात के पास ना होती तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद को मेरे पास कभी नहीं भेजते। सारी
کہ ساری جنات کی فوج سمندروں کی طرح میں کھنڈری کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بہت ہی مشکل کے بعد وہ جن جو لڑکی کو لے گیا تھا اس کو اور اس لڑکی کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں۔ ان جنات نے کہا، اے شہنشاہ جنات، ہم نے اسے بڑی مشکل سے تلاش کیا ہے۔ شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تجھے پتہ نہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ تو اس جن نے کہا، اے شہنشاہ جنات، میری اتنی ہمت تو نہیں تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کے چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے نازو انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ شہنشاہ جنات نے کہا کہ تم نے پوری قوم جنات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اگر شیخ صاحب جلال میں آ گئے تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا کے کسی کونے میں جگہ نہ ملتی۔ اور شہنشاہ جنات نے اتنا کہہ کر ایک جلاد جن کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اس جن کی گردن کو جن سے اس لڑکی کو اٹھایا تھا دھڑ سے الگ کر دو، اس کو قتل کر دو اور اس لڑکی کو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کے حوالے کرو۔ شہنشاہ جنات نے کہا، یہ لو اور شیخ صاحب کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا، اور تمہاری بیٹی آج ہی پوری عزت کے ساتھ تمہیں مل گئی ہے۔ شہنشاہ جنات اتنا کہہ کر چل دیتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے آواز دے کے کہا کہ اے شہنشاہ جنات، ذرا ہماری بات تو سنو۔ تو شہنشاہ جنات بولا، کیا بات ہے؟ تو سرکار غوث اعظم کے مرید نے کہا کہ بتاؤ، تم لوگ بھی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ شہنشاہ جنات نے کہا، حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسانوں کے شیخ ہیں ویسے جنات کے بھی حاکم ہیں۔ شیخ کی نگاہ جب اٹھتی ہے تو پوری قوم جنات میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔